ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کی شفاعت ہوگی؟ تو شفاعت کس کی ہوگی؟ شفاعت کے لیے شرط ہے کہ جو صحیح عقیدے پر دنیا سے گیا ہوگا اس کی شفاعت ہوگی۔ جو غلط عقیدے کے ساتھ اٹھا ہے، غلط ایمان کے ساتھ اٹھا ہے، اس کی تو شفاعت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اللہ کے وجود کے اوپر شک ہے، اللہ کی وحدانیت کے اوپر شک ہے، اللہ کی عدالت کے اوپر شک ہے، انبیاء کی نبوتوں کے اوپر شک ہے، رسول پہ شک کر رہا ہے، ائمہ کے اوپر شک کر رہا ہے، ان کی عصمت کے اوپر شک کر رہا ہے، قیامت کے اوپر یقین نہیں ہے۔ اگر عقیدے میں کہیں سے خرابی ہے تو قطعاً اس کی شفاعت نہیں ہوگی۔ شفاعت کہاں ہوگی؟ جہاں عمل میں کہیں تھوڑی بہت کمی رہ گئی ہو۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ نمازی تھے، کچھ مریض ہو گئے، اس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکے، کچھ انجانے میں ہم سے کچھ نمازیں چھوٹ گئی، نماز پڑھی لیکن شاید کچھ شرطوں کی ہم نے رعایت نہ کی ہو، لیکن نماز پڑھتے تھے، شاید کچھ ہم نے خیال نہ رکھا ہو نماز میں شرطوں کا۔ اسی طریقے سے روزے، اسی طریقے سے دیگر عبادات، اگر ان میں کہیں سے کچھ کمی رہ گئی ہوگی، نمازیں پڑھی لیکن کچھ کمی رہ گئی، روزے رکھے لیکن کچھ کمیاں رہ گئیں، یا کچھ جانے انجانے میں چھوٹ گئے، خیر و خیرات کیا، زکوٰۃ خمس وغیرہ نکالا، لیکن کہیں نہ کہیں سے کچھ بہرحال چھوٹ گیا، کمی رہ گئی، تو معلوم ہوا کہ اگر اعمال میں کہیں سے کچھ کمی ہے تو اس اعمال کی کمی کو شفاعت کے ذریعے سے یہ ہستیاں بھر دیں گی۔ لیکن اگر عقیدے میں کہیں سے کوئی کمی ہے، ایمان میں کوئی کمی ہے، تو عقیدے اور ایمان، غلط عقیدے اور غلط ایمان پر اٹھنے والے کی بخشش اور شفاعت نہیں ہوگی۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔